موضوع الدرس في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وما فيها من العبر، سورة الزخرف، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ثم قال جل وعلا بل متعت هؤلاء يعني المشركين وآباءهم أي فتتابد عليهم الأمر في ضلالهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين أي بين الرسالة والنذارة. اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان کو مہلت دی دنیا میں، مشرکین کو زندگی کے نفع اٹھانے کی اور ان کے باپ دادوں کو، لیکن جب بہت مدت ہو گئی تو یہ اپنی گمراہی کے اندر اسی طرح اور زیادہ لمبے ہو گئے. حتیٰ جاءہم الحق، حتیٰ کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے سچی کتاب آ گئی. ورسول مبین، اور رسول کھل کے ڈرانے والا، کھول کے بیان کرنے والا، بشارت دینے والا. اے بین الرسالۃ والنذارۃ،
وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ أَيْ كَابَرُوهُ وَآنَدُوهُ وَدَفَعُوا بِالصُّدُورِ وَالرَّاهِ كُفْرًا وَحَسَدًا وَبَغْيًا۔ اب اللہ پاک فرماتی ہیں کہ جب ان کے پاس میرا پیغمبر آیا، قرآن آیا، تو کافروں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے ساتھ انکار کرتے ہیں، ہم اس کا تکذیب کرتے ہیں، ایمان نہیں لے آتے ہیں۔ اے کابروہ، نے بڑائی کی اور عناد کیا اور اپنے سینے سے اور ہر لحاظ سے بغض کا اظہار کیا۔ اللہ کے پیغمبر کو جادوگر نعوذ باللہ اور قرآن کو جادو کہنے لگے۔ اصل بات یہ تھی کہ جادو کا معنی یہ نہیں جو ہم جادو سمجھتے ہیں۔ ان کے دماغ میں یہ تھا کہ جیسے جادو اثر کرتا ہے، جو آدمی حضور کی بات سنتا ہے وہ بھی فوراً اس پر اثر ہو جاتا ہے، جو قرآن سنتا ہے مسلمان، تو معنی یہ ہے کہ اس طرح گویا جادو ہے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أي كالمعترضين على الذي أنزله تعالى وتقدس لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أي هل كان إنزال هذا القرآن على رجل عظيم كبير في أعينهم من القريتين يعنون مكة والطائف۔ تو اصل بات یاد رکھیں کہ پہلے تو کافروں کو یہ اعتراض تھا کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ بشر ہیں، انسان ہیں، ہماری طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، باپ دادا ہیں، دکھ سکھ ہے، یہ کیسے نبی بن سکتے ہیں؟ نبی ہوتا تو نور ہوتا۔ اب کہنے لگے کہ چلو اگر ہم مان بھی لیں کہ آپ نبی ہیں تو پھر اللہ کسی بڑے آدمی کو نبی بناتے، مکے اور طائف کے کسی بڑے سردار کو جس کے ساتھ دولت ہوتی، طاقت ہوتی، جس کے قدم حشم ہوتے، شان شوکت ہوتی، تو اللہ نے غریب کو اور یتیم کو کیوں بنا دیا؟ تو اللہ نے ان دو علاقوں کے کسی بڑے آدمی کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ کہنے لگے الکانہ انزال هذا القرآن على رجل عظیم کبیر فی اعینہم من القریتین۔ قریتین سے کیا مراد ہے؟ مکہ اور طائف۔ قالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما واکرمۃ محمد بن کعب القرظی وقتادہ والسدی وابن زید وقد ذکر غیر واحد منهم انهم ارادوا بذلك الولید بن المغیرہ وعروۃ بن مسعود الثقفی۔ کہنے لگے یہ بڑے لوگ ہیں، پھر اللہ نے ان کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنایا، جن کے پاس دولت نہیں ہے اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور آپ کی پرورش جو ہے وہ یا دادا کر رہے ہیں یا چاچا کر رہے ہیں، باپ فوت ہو گیا، والدہ فوت ہو گئی، تو اللہ کسی بڑے آدمی کو بناتے۔ وقال مالک عن زید بن اسلم والضحاک والسلیانون الولید بن المغیرہ وسعود بن عمرو الثقفی وأن مجاهد يعنون أمير بن عمرو بن مسعود الثقفي وأنه أيضا يعنون عتبة بن ربيعة وعن ابن عباس رضي الله عنهما جبارا من جبابرة قريش۔ وہ کہنے لگے کہ پھر عتبہ ابن ربیعہ ہے، ان لوگوں کو حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ وہ بڑا ظالم شخص تھا قریش میں سے۔ وعنه رضی اللہ عنہما انهم يعنون الولید بن المغیرہ وحبیب بن عمرو بن امیر الثقفی وعن مجاہد عن عتبۃ بن ربیعہ بکر بن عبد علیہ بالطائف وقال سدیان بذلك ولید المغیرہ وکنان بن عمرو بن امیر الثقفی والظاہر ان مرادهم رجل کبیر من ای البلدتین کما قال اللہ تبارک وتعالی ردا علیہم فی هذا الایت۔ تو بعد نے کہا کہ ان کو بناتے، ولید کو بناتے، عتبہ کو بناتے، عمرو بن حبیب کو بناتے، تو یہ ان کا ایک اعتراض تھا۔ اصل بات اس وقت بھی یہی تھی اور آج بھی یہی بات سمجھ۔ اس دور میں بھی لوگ بڑا آدمی اس کو سمجھتے تھے جس کے پاس دولت ہو، طاقت ہو، غلام ہو، نوکر ہو، چاکر ہو۔ آج بھی وہی بات، حالانکہ مرتبے اور شان کے اعتبار سے سوچتے تو حضور سے بڑی شان والا دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو ان کے نزدیک تو عزت دولت کا نام،
ان کے نزدیک یعنی عزت جو ہے وہ نہ علم کا نام ہے، نہ کردار کا نام ہے، نہ سیرت کا نام ہے، دولت کا نام ہے۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ اللہ پاک نے اگر نبی بھیجنا تھا تو پھر حضور پاک کو کیوں بھیجا، کسی بڑے آدمی کو کیوں نہیں بنا؟ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رد فرمایا ہم یقسمون رحمت ربک ای لیس الامر مردودا الیہم بل الی اللہ عز وجل واللہ اعلم حیث یجعل رسالته فإنه لا ينزلها إلا على أزكى الخلق قلبا ونفسا وأشرفهم بيتا وأطهرهم أصلا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بدبختو، کیا اللہ کی رحمت تمہارے ہاتھ میں ہے؟ تم نے تقسیم کرنی تھی، اللہ تم سے پوچھ لے کہ جی میں نے نبی بنانا ہے، کس کو بناؤں؟ کیا بےہودی بات کر رہے ہو؟ یہ معاملہ خالص اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ جانتے ہیں کہ اس کی رسالت کے تاج پہننے کا حقدار کون ہے، اور اللہ نئی قرآن اور وحی اتارتے مگر اس پر جو دل کا بھی پاک ہے، نفس کا بھی پاک ہے، اور خاندان میں بھی اعلیٰ ہے، اور اصل کا بھی پاک ہے، جس کے نسل کے اندر بھی کبھی گناہ نہیں آیا۔ تو اللہ تو چنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتے ہیں وہ چن لیتے ہیں۔ تو اس کا دنیا سے تو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے کہ پیسہ ہو تو پیسہ کیا ہے؟ پیسہ تو کوئی دلیل شرف نہیں ہو سکتا۔ پیسہ تو نمرود کے پاس تھا، پیسہ تو قارون کے پاس تھا، پیسہ تو فرعون کے پاس تھا، پیسہ تو شداد کے پاس تھا۔ یہ پیسے کا ہونا جو ہے یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے نجابت کی۔ اللہ فرمایا یہ بدبخت تمہارے ہاتھ میں ہے نبوت کہ تم جس کو چاہے دی جائے۔ ثم قال عز وجل إنه قد فاوض بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میرا ایک نظام ہے، میں نے دنیا میں کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو جمیل بنایا، کسی کو کبیر بنایا، کسی کو طاقتور بنایا، کسی کو کمزور بنایا۔ یہ میرا ایک نظام ہے، یہ نظام ہے پورے عالم کو چلانے کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے کمیونزم ہے، یہ نہیں ہے کہ جیسے سرمایہ داری ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور ہر چیز میں عدل و انصاف ہے۔ کیوں؟ اسی نظام سے یہ کائنات چل رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا جی کہ رشیا میں کمیونزم کو کتنا فروغ ملا، اور دنیا پاگل ہو گئے ان کے پیچھے دوڑ رہی تھی کہ دیکھو جی غریبوں کو حق مل گیا، اور مزدور کو حق مل گیا، اور ڈرائیور کو حق مل گیا۔ ملا کیا؟ یعنی دنیا کی تاریخ میں نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ ان پر جب ادبار آیا ہے نا تو ان کے بڑے بڑے جرنل جو تھے نا وہ بڑے بڑے اپنے جناب سٹار لگا کے بھیک مانگنے کے لیے۔ اچھا، سرمایہ داری نظام نے، یہودی نظام نے ایسا عالم کو جکڑ لیا ہے کہ جس ملک کو جب چاہے نعوذ باللہ برباد کر کے رکھ دے۔ آج کل تو یہ تو ہمارے بے وقوف لوگ ہوتے ہیں نا جو لڑتے ہیں اور گولیاں مارتے ہیں اور قتل کرتے ہیں اور فساد کرتے۔ آج کل تو اللہ معاف کرے دنیا اتنا آگے چلی گئی ہے، 2 بروکر آتے ہیں، پورے ملک کا ڈالر، پورے ملک کا یورو خرید کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بس ملک دھڑم نیچے گر گیا۔ آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 15 سال میں آپ کے پاس $1 کا کیا ریٹ تھا اور آج کیا ہے؟ تو آج کل تو اقتصادیات کا دور ہے، جن کے ہاتھ میں وہ چابی ہے وہ جس کو چاہیں جب چاہیں قرضہ دے دیں گے تب بھی تم غلام ہو۔ ہم دیکھیں نا کہ آپ کے ملکوں میں ایک گیم کھیلی ہے نا انہوں نے چھوٹی سی کہ جی سب کو لیزنگ پہ کار دے دو، گاڑی دے دو، کار دے دو، گاڑی دے ہو، جو نہیں لینا چاہو یار قرضے پہ مل رہی ہے، کیا ہے دے دیں گے۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ وہاں جا کے دیکھو نا حشر کیا ہو گیا۔ اسلامی ملک جو ہے نا جی ان کا کوئی $220 ارب سے بھی زیادہ سرمایہ ایک بینک میں تھا، لیبین کتابیں جو تھے، جب اس کا دیوالیہ ہوا ان کا بھی ہو گیا۔ لیکن کوئی مسلمان یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ 220 ارب
اگر کسی مسلمان ملکوں میں تم 50-50 ارب رکھ دیتے تو 10 اسلامی ملک پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے، لیکن نہیں۔ اور اگر کوئی اسلامی ملک ان کے مقابلے پہ آنا بھی چاہتا ہے اور اسلامی بینک بنانا چاہتا ہے، اسلامی کرنسی بنانا چاہتا ہے، نظام مرابحت، مشارکت اور اجارے کو آگے لانا چاہتا ہے، ساری دنیا کا یہودی بینک اس کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ تو اصل اللہ نے بنایا، میرا تو نظام ہے کہ اگر ہم ساری دنیا کو غنی بنا دیتے تو پھر کام کون کرتا؟ سارے تو سردار بن گئے تو آخر ڈرائیور کون بنے گا؟ سارے تو سردار بن گئے تو مالی کون بنے گا؟ سارے تو سردار بن گئے، جھاڑو کون دے گا؟ نظام ہے اللہ کا، کسی کو بڑا بنا دیا، کسی کو چھوٹا بنا دیا۔ غریب اس کی دولت کا محتاج ہے، امیر اس کے کام کا محتاج ہے، دونوں کی گاڑی نہیں چل سکتی۔ لیکن نا ایک آدمی ہے ملا نہ رہے، اس نے کروڑ روپے لیبر نہ ہو تو کیا کرے، خود چلائے گا۔ ایک آدمی جا کے ماشاءاللہ جناب لینڈ اپنا دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی جو ہے نا رولز رائز لے کے آتا ہے، اور وہ بھی گولڈ ماڈل کی لے کے آتا ہے، تو اب جناب وہ 50 لاکھ کی ہے، 80 لاکھ کی ہے، ریال کی یعنی روپے کی نہیں، تو اب وہ کیا خود چلائے گا؟ ایک ڈرائیور کا محتاج۔ 50 لاکھ کی گاڑی ہے، 1200 ریال ڈرائیور تنخواہ لیتا ہے، ڈرائیور کا موڈ خراب ہو گیا، گاڑی کھڑی، کیا ہو گیا جی؟ خراب ہو گئی، کیا کرو؟ مالک صاحب بھی دھوپ میں کھڑے ہیں، سارے کھڑے ہیں، وہ یار کچھ کرو نا، کہا صحیح یہ تو مکینک کا کام ہے، میرا کام تو نہیں۔ اب بھائی کوئی حل کرو نے کہا ٹھیک ہے پھر میں بیٹھتا ہوں، آپ دھکا لگائیں شاید سٹارٹ ہو جائے۔ اب مالک جناب دھکا لگا رہا ہے، ڈرائیور صاحب سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، کوئی اونچا ہوگا، کوئی چھوٹا ہوگا، کوئی غریب ہوگا، کوئی امیر ہوگا، کوئی اعلیٰ ہوگا، کوئی ادنا ہوگا، اسی میں حسن ہے اور اسی میں جمال ہے کہ ایک دوسرے کے اللہ نے محتاج کر دیے تاکہ یہ نظام عالم جو ہے خود بخود چلتا رہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے خود یہ تقسیم کی ہے۔ قولہ جلت عظمتہ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا قیل معناہ لیسخر بعضهم بعضا فی الاعمال لاحتیاج ھذا الی ھذا وھذا الی ھذا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے یہ نظام ایسا بنایا ہے کہ سرمایہ دار مزدور کا محتاج ہے، مزدور سرمایہ دار کا محتاج ہے۔ وقال قتادہ والضحاک لیملک بعضهم بعضا وهو راجع الی الاولی ثم قال عز وجل ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ ای رحمت اللہ بخلقہ خیر لہم مما بایدیہم من الاموال ومتاع الحیات الدنیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اصل تو یہ میرا نظام ہے، لیکن غور کرو تو میری تیرے رب کی رحمت جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ جو تمہارے ہاتھوں میں دنیا ہے، مال ہے، دولت ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اصل اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا، فرماتی لولا ان يعتقد كثير من الناس الجهلة ان اعطانا المال دليل على محبتنا لمن آتيناه ويجتمع على الكفر لأجل المال۔ اللہ پاک فرماتی ہیں کہ اگر لوگ بیچارے اس غلط عقیدے میں پڑ جاتے کہ مال ہم ان کو دیتے ہیں جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے تو پھر تو سارے کافر ہو جاتے۔ حالانکہ اللہ تو مال نہیں، اللہ کو تو دنیا کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں دنیا جو ہے کا جناح بعوضۃ، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ دنیا کیا ہے؟ لہب و لعب ہے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے الدنیا جیفۃ، دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے وہ مردار جانور پڑا ہو، وطالبھا کلاب، اور اس کے طلب کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کتے روٹی پہ جھپٹتے ہیں۔ دنیا ہے جتنا مل جائے شکر کرو، نہ ملے صبر کرو الحمدللہ، کیونکہ دنیا مدار عزت ہے ہی نہیں۔ اللہ کے ہاں عزت ہے تقوی کا نام، نہ دولت کا نام ہے، نہ سرمایہ کا نام ہے۔ اور تو یہ اگر دنیا
حضور پاک سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی قدر ہوتی تو خدا دشمن کو دیتا. لما سکا منہا کافر شربت ماء قط، کافر کو تو پھر ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا. لیکن اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے نزدیک حیثیت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور آج بھی دنیا میں مثالیں موجود ہیں. آپ آج بھی 1400 سال کے بعد کسی مسجد میں چلے جائیں، بڑے بڑے غنی، بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے ملانر کھڑے ہوں، لیکن نماز پڑھانے والا ہے غریب فقیر ہوگا جس کو قرآن آتا ہے. اللہ نے اس کو عزت دی، اللہ نے اس کو سب اس کے پیچھے کھڑے. تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے ہاں عزت جو ہے. اور علماء فرماتے ہیں یاد رکھو کہ دنیا اس وقت تو نعمت ہے جب دین کے تابع ہو جائے. اگر دنیا دین کے اوپر سوار ہو جائے تو پھر دنیا جیسی بری چیز کوئی نہیں. اس کی مثال بعد اولیاء اللہ نے دی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کشتی کے لیے پانی. تو جب پانی نیچے چلتا ہے تو کشتی تیرتی ہے، لیکن وہی پانی اگر اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. تو جب تک یہ دولت دنیا تیرے دین کے تابع ہے، سبحان اللہ، تم زکوٰۃ دو گے، خیرات دو گے، حج کرو گے، عمرہ کرو گے تو اجر بھی دے گا. لیکن جب دنیا کی محبت غالب آ جائے تو پھر بندہ تباہ ہو جاتا. اللہ نے فرمایا اگر ایسی بات ہوتی تو ہم تو کافروں کے گھر، ان کی چھتیں جو ہیں وہ بھی سونے چاندی کی بنا دیتے. لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضة ومعارج. جو کافر ہیں ان کے گھروں کو بھی ہم سونے کو، سقفا من فضة، ان کی چھتیں چاندی کی ہوتی ہیں اور سیڑھیاں بھی چاندی کی ہوتی ہیں. اے سلالم ودرجا من فضة قالہ ابن عباس ومجاہد وقتادہ وسدی وابن زید وغیرہم علیہا یظہر یصدون بیوتہم ابوابا اغلاقا علی ابوابہم وسررا علیہا یتکئون جمیع ذلک یکون فضة وزخرفا. اللہ نے فرمایا کہ اگر دنیا کے عام لوگ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں اس لیے ہم نے کچھ کم دیا ہے، ورنہ تو ہم کافروں کو اتنا دیتے کہ ان کے گھروں کی چھتیں بھی چاندی کی، ان کی سیڑھیاں بھی چاندی کی، ان کے سونے چڑھنے دروازے بند کرنے والی چیزیں بھی چاندی کی یا سونے کی ہوتی. قالوا ابن عباس وقتادہ والسدی وابن زید ثم قال تبارک وتعالى وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا أي إنما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة عند الله تعالى أي يؤجل لهم بإحسانهم الذي يعملونها في الدنيا مآكل ومشارب ليوفوا الآخرة وليس لهم عند الله تبارك وتعالى حسنة يجزيهم بها كما ورد به في الحديث. اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ جو ہے دنیا فانی ہے، زائل ہے، حقیر ہے. یہ تو محض دنیا کے اندر ایک ظاہری چیزیں ہیں، کھانا پینا پہننا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ان کے نزدیک کچھ نہیں ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. کافروں کے لیے قیامت میں پھر کچھ نہیں ہوگا. یہ مومن کی شان ہے کہ اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں اور آخرت میں بھی عزت عطا فرماتی ہیں. وَوَرَدَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لَوْ أَنَّ الدُّنْيَا تَزِنُ عِندَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَىٰ مِنْهَا كَافِرٌ شُرْبَةَ مَاءٍ. اسند البغوی من روایت زکریا بن منظور النبی حازم عن سعد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ. مفسر فرماتی ہیں کہ حدیث صحیح کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا لو ان الدنیا، یہ دنیا، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ شان اللہ کے ہاں اس کی قیمت اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو اللہ کبھی پانی بھی نہ دیتے. اسی طرح دوسری سند سے آتے ہیں سعد بن سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو عدلت الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ ما اوتی کافرا ما اتا کافرا منها شیئا. حضرت سعد بن سعد فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا اگر اس دنیا کی قیمت جو ہے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو کبھی نہ دیتے، اپنے دشمن کو کبھی نہ دیتے. تو اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی قیمت، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اب دیکھیں کہ اللہ نے اپنے نبی رحمت دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل بھیجا کہ میرے مدنی آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں، آپ چاہتے ہیں ہم سونے کے پہاڑ بنا کے آپ کے ساتھ چلا دیتے ہیں، جتنا مرضی آئے خرچ کریں۔ حضور نے فرمایا یا اللہ بس مجھے اتنا چاہیے، ایک دن کھانا کھا لوں تیرا شکر کروں، نہ ملے تو صبر کروں، اتنا اس سے زیادہ مجھے نہیں چاہیے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں اللہ نے جس کو رہنے کے لیے گھر دیا، کھانے کے لیے پینے کے لیے بھی اس کو رزق دیا، بیوی دی اور خادم بھی دے دیا، کوئی نوکر کوئی ملازم بھی، وہ تو سمجھو بادشاہ ہے۔ اسی لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 3 مہینے گزر جاتے تھے حضور کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی کہ کوئی چیز ہو تو پکائیں۔ صحابہ نے پوچھا اماں گزارا کیسے ہوتا تھا؟ ہم نے کہا رسودان والماء، 2 کھجور کے دانے اور پانی بس۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے ما شبع آل محمد، حضور کا گھرانہ تو کبھی پیٹ بھر کے کھجوریں بھی نہیں کھا سکا جب تک خیبر فتح نہیں ہوا۔ ساری زندگی میرے مدنی پاک نے کبھی گھی لگی ہوئی روٹی نہیں کھائی، ساری زندگی میرے مدنی سرکار نے کبھی یہ یعنی گھی میں تلے ہوئے پراٹھے اور یہ چیزیں کبھی آپ نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ کیا ہوتا تھا کبھی کبھی گوشت آ گیا، وہ بھی کیا نہیں، وہ گھی تھوڑا ہوتا ہے، پانی میں پک گیا، کوئی زیتون کے تیل میں پک گیا، یا زیتون رکھ لیا اسی کے تیل میں روٹی لگا کے کھا لی، زیتون کے اچار کے ساتھ روٹی کھا لی، یا سرکہ رکھ لیا سرکے میں ڈبو کے روٹی کھا لی۔ یہ غذا تھی امام الانبیاء کی۔ کیا خیال ہے آپ کو دولت مل سکتی ہے؟ یعنی حضور کو یا صحابہ کو نہیں مل سکتی تھی؟ آپ ماشاءاللہ زیادہ عقل والے ہیں، آپ کے پاس زیادہ فضیلت ہے علمی، آپ نے دولت بنا لی ہے۔ اس دور میں بھی ان کا یہ عالم تھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 30,000 درہم اس زمانے میں، یعنی آج سے 1200 سال پہلے 30,000 درہم ہدیہ بھیجا سیدہ عائشہ کو۔ بی بی عائشہ نے جب وہ پیسے آ گئے نا جی تو صبح کی نماز پڑھ کے جو بیٹھی اس کو بلاؤ اس کو بلاؤ، اس کو دے دو اس کو دے دو اس کو دے دو اس کو دے دو، شام تک 30,000 درہم سارا ختم کر دیا۔ اور روزے کے ساتھ دی بی بی جب افطار کا وقت آیا تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے کے خادمہ جو تھی وہ لے آئی اور سرکہ لے کے آئی اور کہا اما جان اگر 5 درہم 2 درہم آپ گھر کے لیے بھی دے دیتی تو ہم بھی گوشت بنا لیتے آج، پر میں لفظ کرتی نہیں، اگر تم یاد کراتی تو میں دے دیتی، مجھے تو یاد ہی نہیں آیا، خیال ہی نہیں آیا کہ گھر میں نہیں ہے۔ 30,000 درہم خیرات ہو گیا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حسن ابن علی حضرت حسین کے بھائی بڑے ہیں، حضرت 1 سال کا فرق ہے، حضرت حسن بڑے ہیں حضرت حسین چھوٹے ہیں۔ حضرت حسن کو بھی 30,000 درہم سیدنا معاویہ نے ہدیہ بھیجا، تو اور ساتھ میں جس خادم کو بھیجا نا پیسے دے کے کہا ذرا وہاں رہ جانا 1-2 دن، دیکھنا کہ حضرت حسن کیا کرتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو صبح کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھے جناب، مغرب سے پہلے 30,000 درہم ختم، سب خیرات ہو گئے۔ اس نے واپس آ کے بتلایا حضرت معاویہ کو کہ وہ تو 1 دن میں انہوں نے خیرات ہی کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ تو حضرت امیر معاویہ نے خط بھی لکھا، دوبارہ بھی پیسے بھیجے اور کہا حضرت مہربانی کریں اتنا تو پھر کھلا اسراف نہ کریں نا کہ 1 دن میں 30,000 دے دو، کچھ اپنا بھی تو حق ہے نا، انسان پر اپنی ذات ہے، اہل ہے، یال ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، ان کا بھی تو شریعت میں حق ہے نا۔ یہ تو اسراف ہے کہ آدمی اتنا ہاتھ کھول دے۔
حضرت حسن نے جواب میں لکھا کہ لا اسراف فی الخیر والسلام علیکم. ایک جملہ لکھا. فرمایا امیر معاویہ خیر کے اندر اسراف نہیں ہوتا، اسراف ہوتا ہے جب پیسہ برائی میں لگے، بھلائی میں لگے تو کیا اسراف ہے؟ میں نے اللہ کے راستے پہ دے دیا ہے، تمہیں تکلیف ہے مت بھیجو. یہ عالم ہوتا تھا صحابہ کا. یعنی اندازہ فرمائیں کہ سارا دن حضرت علی نے کنویں پہ کھڑے ہو کے، پہلے زمانے میں کنویں ہوتے تھے، لمبے ڈول ہوتے تھے، بڑے بڑے لمبے رسے ہوتے تھے، تو وہ کھینچ 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 کے بڑی مشکل سے وہ ڈول نکلتا تھا پانی کا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی 4 گھنٹے محنت کی اور اتنی سی کھجوریں اس کا بدلہ ملا. وہ لے کے آ رہے تھے، ایک مسکین نے مانگ لی دے دی. گھر خالی ہاتھ. یہ اصل میں کمال تو یہ ہوتا تھا. اسی لیے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخارا کے علاقے سے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے علاقے سے ایک نوجوان آیا تھا میرے پاس. کہتے ہیں جتنا اس نوجوان کے سامنے میں شرمندہ ہوا نا، میں کبھی شرمندہ نہیں ہوا. شاگردوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہوگی؟ انہوں نے کہا وہ آیا، میں نے دیکھا بھی ہے تو کوئی اللہ والا. آگے رہ گیا. جب علیحدہ بیٹھے تھے، السلام علیکم کیا، خیر عافیت پوچھی، تو اس نے بھی پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے، خیریت ہے، لنگر میں کیسے گزر بسر ہو رہی ہے؟ میں نے کہا بیٹا اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، اللہ کا شکر کرتے ہیں، اور نہیں دیتے ہیں صبر کرتے ہیں. تو وہ لڑکا ہنس پڑا، نوجوان جو تھا نا وہ مسکرانے لگ گیا. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا بیٹا کیوں مسکرا کیوں رہے ہو؟ ہم نے کہا ہمارے بلخ بخارا کے علاقے میں کتوں کا بھی یہی حال ہے، کوئی چیز پھینک تو کھا لیتے ہیں، نہ تو بیٹھے رہتے ہیں مالک کے دروازے پر. مجھے چوٹ لگی کہ بھئی یہ تو کوئی اور اونچے مرتبے کا آدمی ہے. میں نے کہا اچھا تمہارے ہاں جو اللہ والے ہیں ان کا کیا؟ انہوں نے کہا مل جاتا ہے لوگوں کو دے دیتے ہیں، نہ ملے تو خوش ہوتے ہیں، شکر کرتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اسی کو قرآن نے کہا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خصاصہ. اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کا یہ عالم ہے، خود محتاج ہیں لیکن دوسرے کو ترجیح رہے. اپنی بیوی کو بتلا رہے ہیں کہ بچوں کو سلا دو، کھانا مہمان کے آگے رکھ دو، اور طریقے سے دیا بھی بجھا دینا، اور تم خالی منہ ہلاتے رہنا، میں بھی خالی منہ چلاتا رہوں گا. حضور کا بھیجا ہوا مہمان ہے، بھوکھا نہ رہ جائے. وہ یہ نہ سمجھے کہ گھر والے بھوکھے ہیں وہ بھی نہیں کھائے گا، وہ یہ سمجھے گھر والے روٹی کھا رہے ہیں تاکہ وہ پیٹ بھر کے کھا سکے. رات کو مہمانی ہوئی، جب صبح نماز کے لیے آیا حضور نے بلایا، فرمایا میرے صحابی میں تمہیں قصہ سناؤں کہ تم مجھے سناتے ہو اپنے مہمان کے رات کیسے گزری. جانی جبریل، مجھے ابھی جبریل خبر دے کے جا رہا ہے کہ تیرے اس پروانے نے اپنے بچوں کو بھی بھوکھا سلایا، خود بھی بھوکھا رہا، آپ کے مہمان کو کھانا کھلایا. یوسرون علی انفسہم، میدان جنگ ہے، پانی، شہید زخمی ہے، صحابی دوڑا پانی لے کے، دوسرے نے کہا پانی، نے کہا میرے بھائی کو دے دو، مجھے نہ دو. جان کو نہیں ہے، نزا کا وقت ہے، کہتے نہیں اس بھائی کو پہنچاؤ. بھائی آج تو اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، یہ دولت ایسی گندی چیز ہے کہ اسی کے لیے آپ اخباروں میں روز پڑھ رہے ہیں، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بیوی نے شوہر کو قتل کر دیا، شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا، اس نے نشے کے لیے قتل کر دیا. یہ کیا ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دولت دنیا ہاں اللہ دے دے، اما بنعمت ربک فحدث، اس کو اپنی عزت کا مدار نہ سمجھو، عزت کا مدار. اسی لیے اللہ نے حکم دیا تھا کہ میرے مدنی اپنے گھر والوں کو جا کے کہہ دو یا ایھا النبی قل لازواجک
ان کنتن تردن زینت الحیات الدنیا، اگر تم کو دنیا کی زینت اور دولت اور پیسہ چاہیے، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، آ جاؤ پھر میرے پاس جو کچھ ہے میں دے دیتا ہوں اور مجھ سے طلاق لے لو۔ اور ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، اگر تمہیں اللہ کا رسول اور آخرت چاہیے تو پھر زندگی گزارو، پھر صبر کرو۔ فإن اللہ أعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ ساری آپ دیکھیں تو اس لیے دولت دنیا میرے عزیز کچھ بھی نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، یہ فانیہ ہے، یہ زائلہ ہے، یہ حقیرہ ہے، یہ جیفا ہے، یہ اس قابل بھی نہیں ہوتی۔ اللہ دے جتنا ضرورت ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور اگر نہ دے شکر کرو، اسی میں اس کی کوئی حکمت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ تو دنیا کی معمولی سی بات ہے، بل آخرت عند ربک للمتقین، اور آخرت جو ہے وہ تو اللہ کے ڈرنے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ ہی لہم خاصۃ لا یشارکہم فیہا احد غیرہم، وہ قیامت کی جنت کی نعمتوں میں کوئی کافر شریک نہیں ہوگا، کوئی مشرک شریک نہیں ہوگا۔ ولہذا لما قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لرسول اللہ حین صعد الیہ فی تلک المشربۃ لما آلا من نسائہ فرآہ علی رمال حصیر قد اثر بجنبہ فابتدرت عیناہ بالبقاء وقال یا رسول اللہ ھذا کسریٰ وکیسر فیما ہما فیہ وانت صفوۃ اللہ من خلقہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکئا وجر وقال او فی شاک انت یا ابن الخطاب ثم قال اولئک قوم اجلت لهم طیباتهم فی حیاتهم الدنیا۔ حضرت عمر جب حضور کے پاس گئے، جب آپ نے قسم کھا لی تھی تو آپ ایک کمرے میں تھے، چٹائی پہ سو رہے تھے، چٹائی کے سارا داغ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک میں تھے، اور اس کے بعد جب حضرت عمر نے دیکھا تو حضرت عمر رو پڑے، نے کہا یا رسول اللہ کیا بات، یہ کیسر ہے، کسریٰ ہے، دنیا کے بادشاہ ہیں، ان کی شان شوکت دیکھیں، اور آپ تو اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہے، اور آپ کا یہ حال ہے کہ سونے کے لیے جگہ بھی نہیں، بستر بھی نہیں، کپڑا بھی نہیں۔ حضور اٹھ کے بیٹھ گیا، فرمایا اچھا عمر تمہیں شک ہے، کیا کہہ رہے؟ اولئک قوم، یہ وہ قوم ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ان کے لیے یہی دنیا ہے، عارضی چیزیں ہیں، اور آخرت جو ہے ہمارے، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ ہمیں دنیا کے بجائے اللہ کی جنت ملے اور آخرت کی نعمتیں ملے؟ اس کے بعد پھر ما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره وفي الصحيحين ايضا وغيرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة وإنما خبرهم الله تعالى في الدنيا لحقارتها كما روى الترمذي وابن ماجہ۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے فرمایا اپنی امت کو لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا نہ کھاؤ، پانی نہ پیا کرو، یہ چیزیں کافروں کے لیے دنیا میں ہیں، اللہ ہمیں آخرت میں یہ نعمتیں عطا فرمائیں گے، اس لیے حضور نے منع فرمایا ہے کہ ایسی چیزوں کو استعمال کیا جائے۔ وَإِنَّمَا خَبَرَهُمُ اللَّهُ تعالیٰ، اور اللہ نے ان کو کیوں دیے کہ اللہ کے ہاں ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ كما روى الترمذي ابن ماجه من طريق ابي حازم من سالم بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء ابدا۔ قال الترمذی رحمہ اللہ تعالی حسن صحیح۔ سعد بن سعد کہتے ہیں حضور پاک نے فرمایا اگر اس دنیا کی قیمت اللہ تعالی کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کافروں کو پانی کا گھونٹ بھی نہ ملتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں، اصل چیز جو ہے وہ آخرت ہے۔ اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم انا نسألک رضاک والجنۃ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ کہتے ہیں جی کہ بکرے کے
یعنی خصیے جو ہیں، بعض علماء نے مکروہ لکھا ہے اس کو کہ مکروہ ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جائز ہے کھانا جو ہے۔ اسلام میں خاندانی منصوبہ بندی بالکل حرام ہے۔ اللہ کے قرآن میں ہے کہ اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تم اس لیے قتل کرتے ہو، اس لیے اولادیں کم کرتے ہو کہ تاکہ آبادی بڑھ جائے گی تو بھوکے مر جائیں گے۔ فرمایا رزق کو میں دیتا ہوں کہ تم دیتے ہو ان کو رزق۔ تو یہ چیزیں بالکل حرام ہیں، ناجائز ہیں، اور محض کفار کی اور دشمنوں کی ایک سازش ہے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ جب اولاد دیتے ہیں، اللہ اس کے لیے رزق کے اسباب بھی خود پیدا فرماتا ہے۔ ہاں ایک ہوتا ہے کہ مثلا ایک عورت ہے، 5-6 بچے ہو گئے، کمزور ہے، بیمار ہے، نہیں سنبھال سکتی ہے، تو وقفہ کرنا جائز ہے کہ 2-3 سال کے لیے وقفہ کر لیں، وہ جائز ہے۔ کہتے ہیں جی جو طالب استاد کے ساتھ جھوٹ بولتا ہو اس کو کیا سزا دی جائے؟ کچھ نہ دی جائے، یہی تھوڑی سزا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کیوں سزا دو؟ جھوٹ بول رہا ہے، خود پکڑا جائے گا۔ کہتے ہیں جی کہ جو لوگ مشرک ہیں ان کے ساتھ تجارت جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ ساری دنیا کی تجارت مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندے، تمہارے پاس تو پانی نہیں ہے، تم تو بپسی کولا بھی باہر کا پیتے ہو، پیزا بھی باہر کا کھاتے ہو، برگر بھی باہر کا کھاتے ہو، تم تو چیز بھی باہر کی کھاتے ہو، تمہارے پاس تو ماشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہے، ماں سوا باتیں بنانے کی۔ کیا بنایا ہے تم نے؟ دیکھو نا، انہوں نے ایک پیزا کیا ہے، یعنی اٹالین قسم کا ایک، یعنی جسے آپ کہہ لیں کئی طرح کا ایک پراٹھا ہے، اس میں کئی چیزیں ہیں، اس ویجیٹیبل والا بھی ہے، وہ چیز والا بھی ہے، اور کس قسم کا ہے، وہ ایک چیز کو پورے عالم میں انہوں نے پہنچا دیا ہے۔ ایک برگر ہے، پورے عالم میں پہنچا دیا ہے، تم 600 400 کا ایک برگر لینے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہو، تم نے ان کو کلمہ بھی نہیں پہنچایا۔ کہتے جی کہ بریلوی امام کے پیچھے، میرا بھائی اگر بریلوی ہو یا کوئی ہو، اگر وہ اہل بدعت ہے اس کے پیچھے نماز نہ جائز۔ میری بیوی پتہ نہیں میرے روکنے کے باوجود بہن کے ہاں ٹھہری ہے، اس کا آپریشن ہوا تھا، پتہ نہیں میں نے غصہ کیا تو اس کے باپ کو بتایا، پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آیا نا کیا آپریشن ہوا تھا، کیا نے حمل گرایا، کیا کیا، کوئی بچہ کوئی بات جب معلوم نہ ہو کیا کہے آدمی۔ دوران طواف اگر موقع ملے رکن یمانی پہ دایاں ہاتھ لگائیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، نہ ملے چپ کر کے چلے جائیں، اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، خدا کہتے ہیں تو ٹھیک نہیں، بابا یہ ترجمہ ہے، خدا کے بندے اتنے بڑے موحد نہ بنو، حدود میں رہو۔ جبریل کا کیا معنی ہے؟ جبریل کا معنی ہے عبداللہ، جبر معنی عبد، ایل معنی اللہ، میکائیل کا معنی کیا ہے؟ عبداللہ۔ اسرافیل کا معنی کیا ہے؟ عبداللہ۔ اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ عبداللہ۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں سکارنو ہے، سہارتو ہے، یہ مختلف زبانیں ہیں، تو وہ کبھی اس لفظ کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ کے بندے۔ اب جیسے کوئی آدمی بھگوان کہہ دیتے ہیں، کوئی آدمی گاڈ کہہ دیتا ہے، کوئی آدمی خدا کہہ دیتا ہے، لیکن یہ ترجمہ ہے، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، عربی کے اندر تو لفظ اللہ ہے۔
اگر لڑکا لڑکی بالغ ہوں والدین کے منشے کے بغیر شادی نہ کریں. تمام ائمہ کا اس پہ اتفاق ہے کہ لا نکاح الا بولی، نکاح بغیر ولی الامر کے نہیں ہوتا. اب اس کا فرق اتنا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی لڑکی لڑکے نے بالغ ہونے کے بعد والدین کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا، وہ فرماتے ہیں نکاح ہوگا ہی نہیں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس نے گناہ کیا ہے، اس نے حدیث رسول کو توڑا ہے، وہ گناہ گار ہے، لیکن نکاح ہو جائے گا. یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو اب حد ماریں گے زنا کی. صرف اتنا فرق ہے، ورنہ سب کے نزدیک یہ ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہ ہو. کیونکہ اگر ولی کے بغیر نکاح ہونے شروع ہو جائے گئے تو پھر تو ماشاءاللہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، کبھی کولڈ میرج اور کبھی لو میرج اور کبھی کسی میرج کے بغیر ویسے میرج، پھر تو بیورو میرج کھل جائیں گے نا. پھر تو جہاں مرضی آئے لڑکی چلی جائے. اور یہی تو انگریز کا قانون ہے کہ انگریز قانون میں لڑکی کی حفاظت کرتا ہے. کیا مانا کہ اگر لڑکی نے کسی کے ساتھ چلی گئی، کہہ دیا اپنی مرضی سے گئی ہوں، کوئی جرم نہیں. اچھا وہ اپنے اس آشنا کے ساتھ جانا چاہتی ہے، الٹا کورٹ کو وہ درخواست دے گی جی آپ میری حفاظت بھی کریں. کورٹ اس کے لیے گارڈ دے گی، حفاظت کرے گی تاکہ محفوظ ہو کے زنا کرے. انا للہ و انا الیہ. تو اس لیے کبھی بھی اچھا دوسری ویسے بھی ایک بات یاد رکھو، لڑکی لڑکے کو جب جوش آتا ہے نا وہ دل سے سوچتے ہیں، والدین عقل سے سوچتے ہیں کہ بھئی یہ گھرانہ ٹھیک ہے، آگا پیچھا کیا ہے، لڑکا کیسے ہے، کردار کیسا ہے، حسب نسب کیا ہے، آدمی شریف ہے، پہلے اس کے بھائی وغیرہ بہنیں ان کے رشتے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں، ماں باپ تو ساری تسلی کریں گے. اور لڑکی لڑکے کو دیکھ جوش آیا ہوتا ہے نا، ویلنٹائن ڈے منانا ہے نا انہوں نے تو، اور اس کے بعد پھر ساری زندگی روتے رہتے ہیں. اللہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، اللہ بشر مثلنا. کیا تمہیں یہ لکھنا ہی نہیں آتا اللہ کے بندے؟ اور پوچھ کیا رہے ہو؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء. انہوں نے کہا تم ہماری طرح انسان ہو. تو ہر پیغمبر انسان ہوتا ہے. پیغمبروں نے آگے یہ انکار نہیں کیا کہ ہم انسان نہیں ہیں، تم جاہل ہو، ہم تو نور ہیں. انسان کا تو ہم صرف لباس پہن کے کھڑے ہیں. انہوں نے کہا ربنا یعلم، اللہ جانتا ہے ہم اللہ کے رسول ہیں، لیکن اپنی بشریت کا انکار نہیں کیا. چونکہ اگر کوئی بندہ انبیاء کی بشریت کا منکر ہے وہ تو بالاتفاق کافر ہے. اگر لڑکا ایک ملک میں ہے لڑکی دوسرے ملک میں ہے، ٹیلی فون پہ نکاح ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا. دونوں کا ایک جگہ موجود ہونا ضروری ہے. یا پھر وہ اپنا وکیل بنائے کہ بھی فلاں آدمی کو میں وکیل شرعی بناتا ہوں، فلاں لڑکی کے ساتھ میرا نکاح جا کے کر دے. بس وہ جا کے وکیل کو ایجاب قبول کر لے گا. ٹیلی فون میں نہیں ہوتا کہ ایک ادھر بیٹھے ایک ادھر بیٹھے نکاح ہو گیا. اور کبھی کرنا بھی نہ. انشاءاللہ مسلمان بڑے تیز ہو گئے. انشاءاللہ نکاح ٹیلی فون پہ کرو گے نا تو جب اپنے گھر جاؤ گے دلہن 90 سال کی ملے گی، فکر نہ کرو. اور پتہ نہیں کبھی وہ دلہن جو ہے وہ عورت ہی نہ ہو، کوئی اور بلا ہو. یہ ہمارے لوگ مسلمان ہیں نا، فلیٹ خرید لیتے ہیں بیچارے پہ، وہاں جب جاتے ہیں پوچھتے ہیں یار فلیٹ ہو گیا یہاں تو ابھی بنا ہی نہیں ہے، جنگل ہے، نشان بنا ہوا ہے. اور یار ہم نے ٹی وی میں دیکھا، کہا وہ تو کمپیوٹر کا کمال تھا نا، وہ تو نقشہ بنا کے دکھا رہا تھا، موقع پہ تو کچھ نہیں تھا. سارے زندگی کماتے ہیں بیچارے، وہ پیسے لٹا کے واپس آ جاتے. هل يجوز لي ان اصلي تحية المسجد في الاوقات التي يكره فيها الصلاة؟ جائز عند الحنابلة
ولا يجوز عند ابي حنیفہ رحمہ اللہ اذا دخلت المسجد والامام يخطب عند الاحناف يجلس ولا يصلي ولا يتكلم لان النبي نهى حتى عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واما عند الائمه الاخرين يصلي ركعتين ثم يجلس. ایمان کی کوئی قسمیں نہیں ہوتی. کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی عمرے پہ آیا, اس کے پاؤں میں کوئی کانچ لگ گیا, زخمی ہو گیا, خون نکل آیا, کوئی جرمانہ نہیں. یعنی پتہ نہیں کیا بنایا لوگوں نے شریعت کو, بھئی چوٹ بھی تمہیں لگے, خون بھی تمہارا نکلے, شریعت سزا بھی تمہیں دے. یعنی اچھا عقل ہے یار, وہ خدا کے لیے کچھ سوچا کرو. چوٹ لگ گئی, خون نکلا, کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں. میری والدہ فالج میں ہیں, چلنے کے قابل نہیں ہو سکتی, بالکل عمرہ کر سکتے ہیں. ایک عمرہ ایک کے لیے, ایک حج ایک کے لیے. جبل عمر پر اگر ہم کھڑے ہو کے اس امام کے ساتھ نماز پڑھیں انشاءاللہ نماز ہو جائے گی, کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں ایک جزی لکھی ہے کہ ولو علی جبل ابی قبیس, کہ اگر مقتدی جبل پہ کھڑا ہو اور لیکن نمازی نظر آ رہے ہوں, ان کی حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہو تو نماز ہو جاتی ہے. ہو جاتی ہے. افضل یہ ہے کہ حرم میں آگے پڑھو یا وہیں اپنی جماعت کرو. کہتے جی کہ یہ جو طالب کتابیں کھول کے بیٹھتے ہیں, کیوں کھول کے بیٹھتے ہیں؟ ان سے پوچھ لینا ساری باتیں, مجھ سے کیوں پوچھ؟ ان سے پوچھ لینا کہ جناب کیوں کھول کے بیٹھتے ہو؟ سبق ہے حضرت, سبق کتاب کھولے گا تو پڑھے گا, مٹی پڑے گا, کتاب نہیں ہوگی تب. یہ تو ہم تقریر آپ کے لیے بناتے ہیں, ورنہ ہمارا تو سبق ہے. مسجد میں کوئی چیز بے شرا نہیں کرنی چاہیے, چاہے عطر ہو یا کتابیں ہوں. مسجد کے اندر جو ہے بے شرا حرام ہے. بلکہ حضور نے فرمایا مسجد میں بیٹھ کے جو کاروباری بات کر رہے ہوں اس کو دعا کرو کہ لا ربح اللہ فی تجارتک, اللہ تجھے کبھی نفع نہ دے. یہ اللہ کا گھر قرآن کے لیے ہے یا بے شرا کے لیے ہے؟ بہرحال نسوار ہے یا سگریٹ ہے, اس کے چھوڑنے کا کوئی وظیفہ بتائیں. وظیفہ کسی پیر سے پوچھو, مجھے کیا پتا وظیفوں کا بھائی. اس کا جناب بڑا سیدھا سا وظیفہ ہے, لیکن کسی بلوچ کے پاس تمہیں جانا پڑے گا. 4-5 دن کے لیے تمہیں کمرے میں بند کر دے, کچھ نہ دے, چھوٹ جائے. کوئی مرد نہیں جاتا. 1-2 دن زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے کا تکلیف شکلیف ہوگی, وہ ڈنڈا ہاتھ میں رکھے گا, باہر نکلو گے ماروں گا, یہاں بیٹھ رہا آرام سے, چھوڑیے, کچھ بھی نہیں ہوگا. اور تمہاری قوت ارادی مضبوط ہو, ابھی چھوڑ دو, کچھ بھی نہیں ہوتا. کون مرد تھوڑا جاتا ہے. ایک آدمی نے بہرحال گناہگار تھا, توبہ کر لی, اللہ کا شکر کرو. اس سے بڑا کیا وظیفہ ہے؟ یہی توبہ والا وظیفہ پڑھتے رہو, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. حرم میں استیصال, مجھے نہیں پتا کیا معنی ہے آپ کا. تو کہتا ہے جی کہ سورت رحمان میں ہے مشرقین و مغربین, تو موسم 2 ہوتے ہیں نا, سردی اور گرمی. ایک سردی کی ایک گرمی کی. اگر کوئی رقم راستے میں مل جائے, مالک کا پتہ نہ ہو, خیرات کر دو. عمرہ کرنے سے حج نہیں فرض ہوتا. آپ عمرہ کریں اور جائیں, اللہ دے گا تو پھر حج پہ آ جائیں. عمرہ کرنے کے بعد بال جب کٹوا دیے تو غسل واجب ہے؟ غسل کوئی واجب نہیں جناب. آپ زمزم ہمیشہ بیٹھ کے پئیں, ہر پانی بیٹھ کے پئیں.
احرام میں نسوار رکھ لی، احرام نہیں ٹوٹتا۔ اگر احرام میں کوئی بال ٹوٹ گیا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بیت اللہ شریف کا طواف کر کے دعا کیا کرو جس کے لیے چاہو۔ احرام باندھنے کے لیے لازم حد حرم سے باہر جانا ہوگا۔ مسجد عائشہ جائیں، جیرانہ جائیں، عرفات جائیں۔ حتیم شریف میں کسی پیغمبر کی قبر نہیں ہے۔ اگر قبر ہوتی تو حضور اوپر چلنے کا حکم دیتے، قبروں پر چلنا جائز ہے؟ عقل کرو، انبیاء کی قبریں ہیں اور حضور اوپر چل رہے ہیں۔ کہتے تھے کہ مسجد عائشہ جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام، اور 24 گھنٹے گاڑی چلتی ہے، انتظام کیسے؟ سپیٹ کو ہر وقت جا رہی ہے، آ رہی ہے۔ میری لڑکی پہ سایہ ہے، پتہ نہیں کس کا سایہ ہے، یہ باتیں مجھے تو آتی نہیں۔ بہرحال اگر کوئی جن ون کا مسئلہ ہے، سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کرو، اللہ شیطان کو بھگا دیں گے۔ میری بہن کا رشتہ نہیں ہوتا ہے، یہ آپ لوگوں کو وہم ہے۔ جب لڑکی کی عمر زیادہ ہو جائے نا، پھر مشکلات آ جاتی ہیں رشتوں میں۔ کوئی جن بھوت نہیں ہوتا، یہ جن بھوت کافروں کو بھی نہیں پکڑتے، صرف ہم مسلمانوں کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں۔ کوئی جن بھوت نہیں، یہ حالات ہیں۔ اگر آپ وقت پہ رشتہ کرتے، 1 کے بجائے 20 تمہیں رشتے ملتے۔ وقت گزر گیا، عمر زیادہ ہو گئی، مجبوری تھی، کوئی تعلیم تھی، کوئی حالات تھے، تو اب رشتے خود بخود کم آتے ہیں، قدرتی بات ہوتی ہے۔ علاج یہ ہے کہ یا لطیف ہو یا جامع ہو، یہ اللہ کے نام ہیں، یا لطیف ہو یا جامع ہو۔ لڑکی بھی پڑھے، اس کے والدین بھی پڑھے، اللہ آسان کر دے۔ اور سورۃ طٰہٰ پڑھ کے بھی لڑکی دعا مانگے تو جلدی رشتہ ہو جائے گا۔ بابا عمرہ ایک کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ ایک کر لو۔ اگر کینچی لگی، ہاتھ سے خون نکل آیا، کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ کے بندے۔ میری ایک بلڈنگ ہے، میں بینک کو کرائے پہ دینا چاہتا ہوں، کوشش کرو کہ نہ دو، ورنہ کرایہ جائز ہے، وہ حلال ہے، وہ حرام نہیں، وہ سود نہیں ہے۔ تم تو اپنی بلڈنگ کا کرایہ دے رہے ہو، لیکن ایک گناہ کے اڈے کو ایک سہولت تو مہیا کر رہے ہو، اس لیے بچنے کی کوشش کرو۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے معاملے میں تعاون کریں، برائی کے معاملے میں تعاون نہ کریں، ورنہ تو آپ کا تو کرایہ ہے، آپ کے لیے وہ حرام نہیں ہوگا، لیکن کوشش کریں کہ بینک کو نہ دیں۔ میری لائٹ ڈیکوریشن کی دکانیں ہیں، آپ اپنی مزدوری لیتے ہیں۔ اب کسی کی مرضی قبروں پہ لائٹ لگوائے مردوں کے لیے، کسی کی مرضی زندوں کے لیے لگوائے۔ کہتے جی کہ یہاں پر قانوناً منع ہے کہ کوئی آدمی بغیر اجازت کے ٹیکسی نہ چلائے، بالکل نہ چلائے، خلاف قانون نہ کرے، کیونکہ یہاں اسلامی حکومت ہے، اس کے قانون کو نہ توڑا کرو۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتحنا۔